امریکہ عمران خان سمیت اب تک 73 حکمرانوں کے تختے الٹ چکا ہے، جن میں 2 افریقی ممالک کے سربراہ ایسے تھے جن کی مقبولیت کی وجہ سے انہیں قتل بھی کروا دیا گیا۔ ان میں سے ایک کانگو کا وزیر اعظم پیٹرس لوممبا اور دوسرا تھامس سنکارا جو بورکینا فاسو کا صدر تھا۔ پیٹرس لوممبا نے تو اپنے ملک کو بیلجیم سے آزادی دلوائی تھی اور وہ جمہوری طریقے سے 24 جون 1960 کو وزیر اعظم منتخب ہوا، لیکن 5 ستمبر کو اس کی حکومت کا ایک فوجی بغاوت کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا۔ لوممبا اپنی قوم میں اس قدر مقبول تھا کہ اسے برطرف کرنے کے فوراً بعد ہی پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ اسے گرفتار کر کے ایک فوجی کیمپ تھائی سیوالی میں رکھا گیا، جہاں اسے کئی دن بھوکا رکھا جاتا اور اس پر تشدد کیا جاتا۔ دنیا اس سے اس لیے خوفزدہ تھی کیونکہ پورا ملک اس کی کسی ایک دن رہائی پر نظریں لگائے ہوئے مسلسل مظاہرے کر رہا تھا۔ لوممبا کو ایک دن ایک دور دراز جنگل میں لے جایا گیا، جہاں بیلجیم کے فوجی کانگو کی فوج کے ہمراہ موجود تھے۔ پولیس کمشنر فرانس دریشورے کو اسے مارنے کا حکم دیا گیا، جس نے اپنے سپاہیوں کو لوممبا اور اس کے 2 ساتھیوں کو درخت کے ساتھ باندھنے کے لیے کہا اور پھر ان پر فائرنگ کروا دی، اور یوں 17 جنوری 1961 رات 11:40 پر انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ عوام کا خوف اس قدر تھا کہ اس کی موت کو چھپایا گیا اور تقریباً 1 ماہ بعد ریڈیو پر یہ خبر نشر کی گئی کہ لوممبا اور اس کے 2 ساتھی کچھ عرصہ پہلے جیل سے فرار ہو گئے تھے اور ان بھٹکتے ہوئے راہگیروں کو کچھ دیہاتیوں نے ڈاکو سمجھ کر قتل کر کے دفن کر دیا۔ لوممبا بیرونی دنیا میں بھی اس قدر مقبول تھا کہ اس کے قتل کے فوراً بعد ہر بڑے شہر میں مظاہرے ہوئے۔ لندن میں لوگ ٹریفلگر اسکوائر میں جمع ہوئے اور انہوں نے بیلجیم کی ایمبیسی تک جا کر احتجاج کیا، جبکہ نیو یارک شہر کے مظاہرین اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے سامنے اکٹھے ہو کر نعرے لگاتے رہے۔ اس کی موت کے بعد اس کے اپنے ملک کانگو میں کئی سال تک امن قائم نہ رہ سکا۔ دوسری شخصیت تھامس سنکارا تھی، جسے افریقہ کا چی گویرا کہا جاتا ہے۔ وہ افریقہ کے براعظم کو مغربی طاقتوں کے چنگل سے چھڑانے کا نعرہ لے کر اٹھا تھا۔ اگرچہ وہ ایک چھوٹے سے ملک کا سربراہ تھا، لیکن اس کی بات میں اس قدر اپیل اور جاذبیت تھی کہ وہ جلد ہی امریکی کارپوریٹ دنیا کے لیے خطرہ بن گیا۔ اس نے اپنے ملک کے دروازے IMF پر بند کر دیے اور خود انحصاری کے راستے پر چل نکلا۔ اس ملک میں ہر سال 50,000 بچے خناق اور زرد بخار سے مرتے تھے، لیکن اس نے صحت کی سہولیات اس قدر بڑھائیں کہ ملک بھر میں تمام 20 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا کر انہیں موت سے محفوظ کر لیا۔ اس نے زرعی اصلاحات کیں اور ڈرامائی انداز میں تعلیمی ادارے بنائے، جس سے شرح خواندگی بڑھنے لگی۔ اس نے بغیر کسی بیرونی امداد اپنی زرعی پیداوار میں 75% اضافہ کر لیا، 1 کروڑ درخت لگا لیے، جا بجا ڈیم بنائے، 100 کلومیٹر ریلوے لائن بھی بچھائی، اور یہ سب کچھ اس نے صرف 3 سال کے عرصہ میں 1983 سے 1986 تک مکمل کر لیا، اور پھر اسے 15 اکتوبر 1987 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ افریقہ کے یہ دونوں لیڈر گزشتہ چند دہائیوں میں ابھرے اور امریکی CIA کی رجیم چینج پالیسی کے تحت قتل کر دیے گئے۔ ایسے عظیم لیڈروں کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنی قربانی سے ایسی مشعل ضرور روشن کرتے ہیں جس سے جا بجا چراغ روشن ہونے لگتے ہیں۔ افریقہ میں بھی ایسا ہی ایک چراغ روشن ہوا ہے، جس کی تقریریں اور مضامین عالمی استعماری دنیا کے ظلم کا پردہ چاک کرتی ہیں، اور اس کی شعلہ بیانی جہاں کروڑوں افریقیوں کا لہو گرماتی ہے، وہیں امریکی اور عالمی استعمار کو خوفزدہ بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص کو سیاسی اور سرکاری کیریئر سے ہمیشہ دور رکھا گیا ہے۔ یہ شخص پیٹرک لوچ اور تینو لوممبا ہے، جسے عرف عام میں PLO لوممبا کہتے ہیں۔ اس شخص کا تعلق ایک سابقہ برطانوی کالونی کینیا سے ہے۔ یہ شخص خود کو پیٹرس لوممبا اور تھامس سنکارا سے متاثر قرار دیتا ہے اور ان دونوں کے نظریات پر دھواں دار تقریریں کرتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک قانون دان ہے جس نے بیلجیم سے قانون میں PhD کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ کینیا کی حکومت نے اسے ستمبر 2010 میں اینٹی کرپشن کمیشن کا ڈائریکٹر لگایا، لیکن جب اس نے اصل بددیانت اور کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو اسے 11 ماہ بعد ہی اگست 2017 میں نکال دیا گیا۔ وہ اس وقت کینیا کے اسکول آف لا کا ڈائریکٹر ہے اور اپنی تقریروں سے عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی اس تقریر کے اقتباسات پڑھیے اور سوچیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی نہیں بیت رہا؟ لوممبا نے کہا، سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس قسم کا ملک دینا چاہتے ہیں؟
یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں، یہ آنے والی نسل کا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے لیڈروں کو منتخب کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان سے ملنے کے لیے مغربی دنیا کے بڑے بڑے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بل گیٹس آیا ہے اور آپ کے صدر سے ملا ہے، ٹونی بلیئر آیا، میکرون آیا، سب آئے اور انہوں نے ہمارے رہنماؤں سے ایک بات کہی کہ اگر تم اپنی زراعت یا ترقی کے لیے پیسے چاہتے ہو تو پھر اس قسم کا رویہ اختیار کرو جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح کا مطالبہ چین سے نہیں کریں گے، بھارت، ویتنام اور کوریا سے نہیں کرتے، لیکن وہ افریقی ممالک سے ایسا مطالبہ ضرور کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف واپس آ چکا ہے۔ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم نے یونیورسٹیوں میں کس طرح کے استاد رکھنے ہیں، کیا چیز بیچنی ہے اور کیا نہیں بیچنی ہے۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ افریقہ پر نظر دوڑاؤ، یہاں چینی آ رہے ہیں، امریکی، فرانسیسی، عرب سب آ رہے ہیں، ہم ان کو پہچانتے تک نہیں، لیکن یہ سب لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں ترقی کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس براعظم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم ان عالمی طاقتوں کی مدد کے بغیر بھی ترقی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں باہر سے آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کی مدد کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، جیسے انہوں نے روانڈا میں کیا اور پھر اسے برباد کر دیا۔ انہوں نے پورے افریقہ کو 55 فون کوڈز میں تقسیم کر رکھا ہے تاکہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ کریں۔ اگر تمام افریقہ کے ممالک اپنا ایک ہی ٹیلی فون کوڈ اور سسٹم کرنے کا اعلان کر دیں تو اس چھوٹی سی بات پر بھی یہ لوگ ہم پر جنگ مسلط کر دیں گے۔ لوممبا کی ایسی لاتعداد تقریریں ہیں جس میں وہ تنبیہ کرتا ہے کہ اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو اپنے ان مقبول لیڈروں کی زندگیوں کو بچاؤ جو تم سے مخلص بھی ہیں اور مغربی استعمار کے خلاف بھی ہیں اور جنہیں ان کی قومیں شدت سے پسند کرتی ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا سوچتا ہوں تو لوممبا کی تقریریں یاد آتی ہیں اور ساتھ ہی سی آئی اے کی خوفناک مہم جو بھی ذہن میں آتی ہے، لیکن میرا اللہ ان سب سے بالاتر ہے جو ان کی تدبیروں کو ناکام بنا سکتا ہے۔